अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 42। क्यों अपनी पहली बीवी के राज़ी होने तक मुझसे अपना दिल बहलाना चाहते हैं? मैं अब समझ रही हूँ कि आपने आखिर मुझसे शादी की ही क्यों। आपने मेरे बाबा को की मजबूरी का फ़ायदा उठाते उन्हें ज़बरदस्ती शादी के लिए राज़ी किया है ताकि तबरेज़ के साथ साथ अपनी बीवी को जेलस करवाकर आप एक तीर से दो शिकार कर सकें। इसलिए मेरे बारे में मिलने वाली इतनी सारी गलत तस्वीरों के बावजूद आपने मुझसे शादी की। महवर एक बार फिर आपे से बाहर हो चुकी थी। वो दोनों ही भूल चुके थे कि इस वक्त वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि भरी महफिल में खड़े थे, जहां मौजूद सब लोग ही बहुत दिलचस्पी के साथ ये मंजर देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही आम लोग नहीं थे। महमल की बातें फहमान कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा था। उसकी ज़िब से लाल पड़ती आंखें उसके अंदर का गुस्सा बहुत अच्छे से बयान कर रही थीं। अगर इस वक्त महमल के अलावा उसके सामने कोई भी और होता तो अब तक वो इंसान की ज़ुबान खींच चुका होता, मगर इस वक्त वो खुद पर न जाने कैसे इतना ज़ब्त रखता। महमल को अपनी बाहों में उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया था। सब लोग फहमान कबीर खान का ये नया रूप देख दंग रह गए थे। तुम कहते थे ना कि फहमान कबीर खान की कोई कमज़ोरी नहीं है, तो मुबारक हो, आज हमारे दुश्मन की बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारे हाथ लग चुकी है। असल मज़ा तो अब आएगा। अवैस खान के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट फैल गई थी। वो इतने अरसे से जिस मौके की तलाश में थे, अब वो मौका खुद चलकर उनके पास आ चुका था। फहमान महमल को अपने बेडरूम में लाता, ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा बंद करता, उसे लाकर बेड पर पटक चुका था। और कितने झूठ और फ़रेब छुपा रखे हैं तुमने। मैं जब भी तुम पर एतबार करने की कोशिश करती हूँ, हर बार तुम्हारा घिनौना चेहरा मेरे सामने आ जाता है। महमल अपनी जगह से उठती फहमान के मुकाबिल आते धाड़ी थी, जबकि फहमान अपनी मुट्ठियां भींचे खामोशी से खड़ा उसे चिल्लाता देखता रहा था। महमल ने शदीद गुस्से के आलम में उस पर हाथ उठाया था, जब फहमान उसकी कलाई थाम कर उसकी कमर पर मोड़ता उसे खुद से करीब तर कर गया था। हाँ, तुम्हें धोखा दिया मैंने। बोलो क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं। तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम मेरी उस बात को अच्छे से फॉलो करोगी, वरना। फहमान उसकी ठोड़ी को अपने शिकंजे में लेता सख्त लहजे में बोला था। कुछ देर पहले वाली उसके लहजे की नरमी अब बिल्कुल मफकूद हो चुकी थी। महमल को फहमान की कही बात अब समझ में आ रही थी। बी केयरफुल, आगे की मंजिलें बहुत कठिन होने वाली हैं। फहमान कबीर खान की बीवी बनना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? महमल ने बेबसी से पूछा था। मेरे जवाब को यकीन नहीं करोगी तुम, इसलिए इस सवाल को ऐसे ही रहने दो। तुम्हारे नज़दीक मैं बुरा इंसान हूँ तो मुझे बुरा ही रहने दो। मुझसे नफरत करके तुम कम अजियत में रहोगी बनिस्बत इसके कि मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि अब हर कदम पर तुम्हें मेरे बारे में ऐसी ही किसी सफाक हकीकत का सामना करना पड़ेगा। फहमान उसके भीगी गालों को छूता अजियत से बोला था। आज पहली बार मैमल को उसके लहजे में अजियत की झलक नजर आई थी, मगर ये अजियत सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही थी। अगले ही लम्हे फहमान उसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। महमल ने अजियत भरे अंदाज में इस बेहिस शख्स की जानिब देखा था। वो उसे क्या बताती कि वो तो पहले ही उसकी मोहब्बत की शिकार हो चुकी है। वो इतनी आसानी से उसे कैसे कह सकता था कि वो उससे मोहब्बत ना करे, जब खुद पहले अपने नम्र रवैये और मेहरबान अंदाज से उसके दिल और दिमाग पर अपनी मुहर लगा चुका था। महमल का दिल चाहा था कि उसे झंझोड़ कर रख दे। ये कैसा जुनून था इस शख्स का, जिसमें वो उसी के दिल का खून कर रहा था। अगर वो अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत करता था तो उसे माफ़ करके उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार रहा था? महमल के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल खुलबिला रहे थे, मगर फहमान कबीर खान
آپ واپس سے اپنا وہی مغرور اور بے لچک روپ اختیار کر چکا تھا۔ محمل ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا اصل روپ کون سا تھا، یہ والا یا پھر وہی مہربان اور محبت بھرا نرم انداز۔ شاویر کے قریب آنے پر وہ لوگ وہ الٹے قدموں پیچھے جاتی بیڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ شاویر نے ہاتھ بڑھا کر اناویہ کا دوپٹہ اس کے کندھے سے اتار کر بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ اناویہ اس کے تیور دیکھ اس وقت بالکل سہمی ہرنی بن چکی تھی۔ شاویر کو اس کا یہ روپ مزید بہکا رہا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کے دلفریب وجود کی رہنائیاں مزید اجاگر ہو رہی تھیں۔ اس کا نازک سراپا دھیرے دھیرے کامتا شاویر سلطان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ اب کی بار اس کی چٹیوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کے بل کھولتا، اس کے حسین سراپے کے گرد اس کی گھنی زلفوں کی آبشار بکھیرتا، ان کی مسحور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ آج میں تمہیں پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ دوں گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے پر جھکتا اناویہ اکبر کی ہوش اڑا کر رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنی شدت بھری سانسیں چھوڑتا، وہاں اپنے جنون کی داستان رقم کرتا چلا گیا تھا۔ چہرے سے ہوتا وہ اس کی گردن پر آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اناویہ کی گردن کو جھلسا کر رکھ گئی تھیں۔ یہ لمحے اس نازک جان پر بہت زیادہ بھاری پڑ رہے تھے، مگر اس نے ایک بار بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح سے شاویر سلطان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح آج اپنے روٹھے محبوب کو منا لینا چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کا اعتبار سونپنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے اور ضروری تھا، اس کی زندگی کی واحد خوشی اور اس کی کل کائنات تھا، جس کی سلامتی کی خاطر وہ اپنے دل کی کئی ٹکڑے کرتے اس کی حویلی تک چھوڑ گئی تھی۔ اناویہ کو جیسی اس کے ہونٹوں کا لمس گردن سے نیچے محسوس ہوا، وہ اس کا بازو سختی سے دبوچتے کانپ اٹھی تھی۔ وہ پوری طرح سے شاویر کے سہارے کھڑی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ جب شاویر جھک کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا، اس کی یوں اٹھانے پر اناویہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ زخم اناویہ کی اس کے کندھے کے زخم کی فکر ہوئی تھی۔ آج ہر زخم بھر جائے گا۔ اناویہ دوبارہ کچھ نہیں بول پائی، دوبارہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر شاویر اسے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس نازک جان پر اپنی معرفت کیا اور شدتیں نچھاور کرتا اسے اپنے عشق کی آخری دور تک لے جانا چاہتا تھا، جہاں سے وہ لوٹ کر آنا بھی چاہتی تو نہ آ پاتی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اناویہ اس کی آزادی بخشتے ہی بمشکل بول پائی تھی۔ میری باہوں میں اس وقت میرا آب حیات موجود ہے، تمہیں لگتا ہے اس کو پیے بغیر اب میں زندہ رہ پاؤں گا؟ شاویر سلطان کے بے باک الفاظ اناویہ کے کانوں کی لو تک سرخ کر گئے تھے۔ اناویہ اکبر، اگر تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر چکی ہو، اب بھول جانا اس بات کو کہ اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی چھٹکارا پا سکوں گی۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی مہر لگا دوں گا، جسے تم کبھی مٹا نہیں پاؤ گی۔ شاویر سلطان اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی گردن پر اپنی جنونیت بھرے نشان چھوڑتا اناویہ اکبر کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اناویہ اس کی شدتیں سہتی بے حال ہو چکی تھی۔ میں کچھ بھی کروں شاویر سلطان، چاہے کتنی بڑی غلطی بھی کیوں نہ کروں، تم آئندہ کبھی بھی مجھ سے اپنا تعلق توڑنے کی بات نہیں کرو گے۔ میں تم سے خفا ہو سکتی ہوں، مگر تم مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوگے۔ اناویہ کو شاویر کی فون پر کہی بات ابھی تک سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ بھلا اس سے رشتہ توڑنے کی بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ اناویہ اکبر کا ہی اصول و قانون تھا جس میں کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتی تھی، مگر شاویر سلطان کے پاس ایسا کوئی اختیار موجود نہیں تھا۔ اس کی لاکھ گستاخیوں اور غلطیوں کے بعد بھی اسے چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو ظالم لڑکی، کہ پوری دنیا کو گھما کر رکھ دینے والا شاویر سلطان اگر کسی کے آگے بے بس ہوتا ہے تو وہ تم ہو۔ شاویر سلطان مر سکتا ہے، مگر اناویہ اکبر کو خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ شاویر اپنی بات ختم کرتا، اناویہ کو اپنے لمس سے معتبر کرتا، اسے باقی ہر بات بھلا گیا تھا۔ شاویر سلطان کا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ وہ اسے اتنی محبت اور نرمی سے چھوتا
اسے اپنی محبت کی وادیوں میں اتارتا چلا گیا تھا۔ اناویہ اس کی شدتوں اور جنون کی انتہا کو محسوس کرتی، شرم سے لال ہوتی، اسی کی پناہوں میں جا چھپی تھی جو اس کے نازک وجود کو اپنے اندر سمیٹتا، اپنی زندگی میں موجود اس کی اہمیت اس پر واضح کر گیا تھا۔ ویسے ان بیچارے بے ضرر جانوروں سے زیادہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ میری یہ قربت ان بیچاروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ روم کافی پرحرارت تھا، جہاں ٹھنڈ کا ذرا سا احساس تک نہیں تھا۔ شال ڈھلک جانے کی وجہ سے اس کی دھودیا گردن مصطفیٰ کے نہایت قریب اس کے بالکل سامنے تھی۔ مصطفیٰ کا گھمبیر بوجھل لہجہ جہاں اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا، وہیں اپنی گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسیں حرم کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ کر گئی تھیں۔ پلیز، اس کے سینے سے ہلکا سا سر اوپر کرتے حرم نے اسے باز رہنے کی التجا کی تھی۔ اس کا خوف ابھی تک کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے بچوں کا بدلہ تم مجھ سے کیوں لے رہی ہو؟ مصطفیٰ زیادہ دیر تک خود کو اس کی گردن کو چھونے سے نہیں روک پایا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی جس کے معاملے میں وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کی ہونٹوں کی گستاخیوں سے زیادہ مصطفیٰ کے الفاظ حرم کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ مصطفیٰ کی مونچھوں کی چبھن برداشت کرتے حرم نے کسمساتے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی دودیا رنگت میں گھلی گلابیاں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ کون سے بچے؟ کیا تمہارے بچے بھی ہیں؟ حرم اس وقت جس کیفیت کے زیر اثر تھی وہ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی۔ جو اپنے پالتو جانوروں کو اپنے بچے کہتا تھا۔ ہاں، میرے 3 بچے ہیں۔ مصطفیٰ کو اس لمحے حرم کے چہرے پر پھیلتے جلن کے احساس نے بہت خوشی دی تھی۔ یہ لڑکی اب بھی اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ تم نے اس دن مجھ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، تو اس کا مطلب واقعی شادی کر چکے ہو تم، اور تمہارے 3 بچے بھی ہیں۔ تم میری سوچ سے زیادہ دھوکے باز انسان نکلے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حرم کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح روتی اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ جب تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مجھے پھانسی کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو، تو پھر میرے کسی اور کو اپنانا یا ٹھکرانے سے تمہیں اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ حرم پیرزادہ۔ مصطفیٰ جھک کر اس کے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے چنتا مقبول لہجے میں بولتا۔ حرم کی سانسوں کی رفتار کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ وہ اسے اپنی ذات میں الجھاتا اس کا خوف پوری طرح سے ختم کر گیا تھا۔ تم جیسے بھی ہو، میرے ہو۔